السلام علیکم دوستو. کبھی بھول کے بھی سعودی عربیہ کے اندر سیک خاص اور عامل منزلی کا ویزا نیا مت لے کے آنا. یہ مت سوچ کے آنا کہ میں سیک خاص یا عامل منزلی کا ویزا مجھے سستا ملتا ہے تو میں جا رہا ہوں سعودی عربیہ کے اندر، تو میں ادھر جا کے کفیل کو منتھلی دیتا رہوں گا اور میں کوئی اور کام کرتا رہوں گا. کبھی بھول کے بھی ایجنٹ کے ہاتھ میں یا کبھی بھول کے بھی کسی بندے کے کہنے کے اوپر یہ دو ویزے مت لینا. عامل سیک خاص، عامل منزلی یا عامل مزدرہ، ان تین چار اقامے جو ہیں، جو ویزے نئے ہیں، کبھی بھول کے بھی مت لینا نیا ویزا. نہیں تو سعودی عربیہ کے اندر جب آپ آؤ گے تو بغیر کفیل کے آپ باہر کام کرو گے تو شرطہ آپ کو اٹھا لے گا. کہیں پر بھی آپ کام کرتے پکڑے گئے، یعنی چیکنگ کے دوران کہیں پر بھی آپ کی چیکنگ ہوئی، آپ کا اقامہ چیک ہوا تو آپ کا اقامہ سیک خاص ہے یا عامل منزلی ہے، تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ کفیل آپ کا یعنی مدینے کا ہے، آپ مکے میں کام کر رہے ہیں، یا کفیل آپ کا جدے کا ہے، آپ ریاض میں کام کر رہے ہیں، کسی اور سٹی جس کو ہم بدون کفیل بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے کفیل کے ساتھ نہیں رہ کر آپ دوسری جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو جیسے ہی شرطہ آپ کو دیکھے گا تو سب سے پہلے ہی اٹھائے گا. اگلا سوال وہ آپ سے نہیں پوچھے گا. وہ دور نہیں رہا جو پہلے دور ہوتا تھا، کیونکہ لوگ سیک خاص یا عامل منزلی کے اوپر یہ چھوٹا سب سے لو کوالٹی کا اقامہ ہے، سب سے لو، تو آتے تھے تو پھر ادھر آ کے وہ اپنی مرضی کا کام کر سکتے تھے کفیل کے علاوہ، یعنی کفیل کو منتھلی دیتے رہتے تھے، وہ پھر اپنا کام کرتے تھے. تو جتنے بھی بھائی ہیں ان سب سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نئے ویزے کے اوپر آتے ہیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ویزا لے کر آئیں. اب پروفیشن آپ کا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ٹریلر ڈرائیور ہیں تو آپ کا جو پروفیشن ہے اس لحاظ کا ویزا لے کے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ایک الگ، وہ لے کے ہیں. یا آپ یعنی بس ڈرائیور ہیں، اس کا ایک الگ معنی ہے. یا آپ کسی چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور ہیں، اس کا الگ ہے. یا آپ یعنی جس چیز کا آپ کام جانتے ہیں اس چیز کا ہی معنی لے کے ہیں. یہ مت سوچ کے ہیں کہ میں جاؤں گا، مثال کے طور پہ میں گیا تو میں سیک خاص یا عامل منزلی کے اوپر گیا، میں بولوں گا ادھر جائے، جیسے میرا اقامہ ختم ہوگا، نیا اقامہ جب میں تبدیل کروں گا، میرے پاس کچھ پیسے آگے ہوں گے، میں کیا کروں گا، اپنا پروفیشن چینج کر لوں گا. جتنے پیسے آپ پاکستان میں لگا کے آئے ہو اتنے ہی اس سے تھوڑے سے زیادہ پھر آپ کو ادھر لگانے پڑیں گے جب آپ اپنا اقامہ چینج کرو گے، پروفیشن چینج کرو گے، کفیل چینج کرو گے. یہ اتنے ہی پیسے پھر آپ کے دوبارہ ادھر لگ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ویزا لے کے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو چیزیں میں آپ تمام بھائیوں کو بتاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کو نہ تو کوئی ایجنٹ سے بتائے گا، نہ کوئی آپ کو کوئی جو ویزا دینے والا ہوتا ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، کوئی نہیں بتائے گا. جب آپ ادھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو خدا را جتنے بھی بھائی میرے ہیں ان جو ویزا لے رہے ہیں یا ویزا لینے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی، تو یہ ویڈیو ان تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ آگے ہوگا کیا. تو اس لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں. سوچا کہ چھوٹی سی انفارمیشن آپ تمام بھائیوں تک شیئر کر دوں، تو لائک تو سبسکرائب تو بنتا ہی ہے. اللہ حافظ.